اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کمپیوٹر کی ہسٹری کے بارے میں پڑھیں گے کہ کس طرح سب سے پہلے کمپیوٹر انوینٹ ہوا اور مزید اس نے ترقی کرتے ہوئے کیسے اب جو موجودہ کمپیوٹر ہے وہ ہمارے پاس کس شکل میں ہے۔ Computer was invented because necessity is the mother of invention۔ کمپیوٹر اس لیے ایجاد کیا گیا کیونکہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ انسان کو یعنی ضرورت پڑی ہوگی اس کی کہ ہمارے جو بہت سے کیلکولیشنز ہیں وہ منٹوں سیکنڈز میں نینو سیکنڈز میں ہو جائیں، تو اس بنیاد پر کمپیوٹر کی انوینشن کی گئی۔ مین آلویز سرچڈ فار اے فاسٹ کیلکولیٹنگ ڈیوائس۔ انسان جو ہے وہ ہمیشہ ہی سے ایک ایسے تیز ترین آلے کی ایجاد میں رہتا ہے، کہ سرچ میں رہتا ہے، کہ تلاش میں رہتا ہے کہ جو اس کا کام تیزی سے کر دے۔ It took a long time to invent the digital computer۔ تو اس نے جو موجودہ دور میں جو ڈیجیٹل کمپیوٹر ہمارے پاس، اس کے لیے بہت ہی لمبا عرصہ جدوجہد کی ہے، بہت ہی لمبا عرصے محنت کی ہے۔ اب ہم ہسٹری پر آتے ہیں اس کی۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس کمپیوٹر ایجاد ہوا اس کا نام ہے ابیکس، یہ والا ابیکس۔ This is the first computing device was abacus۔ یہ جو ہے یہ سب سے پہلی کمپیوٹر ڈیوائس تھی۔ کمپیوٹنگ کہتے ہیں کیلکولیشن کرنے والا آلہ، جمع نفی کرنے والا آلہ تھا۔ It was developed in 600 BC۔ یہ تقریباً 600 عیسوی سال پہلے قبل از مسیح، 600 قبل از مسیح پہلے یعنی کہ یہ ڈیولپ ہوا تھا۔ It was used for simple addition and subtraction۔ یہ جو ہے یہ سادہ جمع اور نفی کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ابیکس تھا یہ چائنا میں سب سے پہلے ڈیولپ کیا گیا تھا، چائنا میں۔ It consists of wooden beads۔ یہ جو ہے یہ لکڑی کے منکے، جیسے تسبیح کے اندر نہیں ہوتے منکے، اس طرح کے جو منکے تھے ان کے اوپر یہ مشتمل تھا۔ The beads could be moved easily۔ یہ جو بیڈز تھے، یہ جو منکے تھے، اس کو ہم بآسانی موو کر سکتے تھے، حرکت دے سکتے تھے، یعنی کہ جمع نفی کرنے کے لیے۔ Calculation was performed by moving these beads properly۔ Calculation was performed، جو کیلکولیشن تھی وہ بہت ہی آسانی سے ورک کر رہی تھی، by moving، ان حرکت دیتے ہوئے، دیز بیٹس پراپرلی، ان منکوں کو پراپرلی ایک منظم طریقے سے جب ہم موو کرتے تھے تو کیلکولیشن ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ جان پیئر بونز۔ جان پیئر بون واز اے اسکاٹش سائنٹسٹ۔ یہ جو ہے جان پیئر بون جو تھا یہ ایک اسکاٹ لینڈ کا یعنی کہ سائنسدان تھا۔ He invented a device known as Napier's bones۔ اس نے ایک ایسی مشین ایجاد کی جس کو ہم نپیئر بون کہتے ہیں۔ نپیئر بون جو ہے اس کا نام ہے اس مشین کا جو اس نے ایجاد کی تھی۔ The device used roots to perform arithmetic calculation۔ یہ جو آلہ تھا یہ زیادہ تر arithmetic calculations کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ He also created a logarithm table۔ یہ جو جان پیئر بون تھا، یہ جو ہم لاگریتھم ٹیبل پڑھتے ہیں، لاگ، اینٹی لاگ وغیرہ والے، تو یہ جان پیئر بون نے سب سے پہلے انوینٹ کیا تھا، اس نے بنایا تھا۔ دین اس کے بعد نیکسٹ ہے بلیسیا پاسکل۔ پاسکل ہی واز اے فرینچ میتھمیٹیشین۔ یہ جو میتھمیٹیشین یہ جو تھا پاسکل جو تھا یہ ہی واز اے فرینچ میتھمیٹیشین۔ یہ جو تھا یہ ایک فرانس یعنی فرینچ کا ریاضی دان تھا۔ ہی انوینٹیڈ اے میتھمیٹیکل ایڈنگ مشین۔ اس نے ایک
ریاضی میں استعمال ہونے والی ایک جمع نفی کرنے کے لیے ایک مشین ایجاد کی تھی ان 1642۔ اس نے 1642 میں ایک مشین ایجاد کی تھی جس کو ہم کیا کہتے ہیں، ناؤن ایز پاسکلائن، جو کہ پاسکلائن کیلکولیٹر کہلائی۔ اس نے جو ہے جی ایک مشین 1642 میں ایجاد کی تھی جس کو پاسکلائن کیلکولیٹر کہا جاتا ہے۔ دا مشین ہیڈ میٹل ویلز ود دا ڈیجیٹل 0 to 9 آن دیم۔ اس نے جو مشین ایجاد کی تھی وہ میٹل ویلز یعنی کہ لوہے کے جو ہوتے ہیں نا پہیے، ان پر مشتمل تھی، اور اس میں 0 to 9 جو ہے وہ ڈیجیٹل نمبرز کے ذریعے یہ کام کرتے، جیسے ہمارے کیلکولیٹر کے اوپر ہوتے ہیں نا 0 to 9، یا موبائل فون کے اوپر ہوتے ہیں 0 to 9 نمبرز۔ اس نمبر کی یعنی کہ یہ ان نمبروں کے جو تھے نا وہ بنے ہوئے تھے جو کہ میٹل کے ویلز تھے۔ اٹ کوڈ اونلی ایڈ اینڈ سبٹریکٹ نمبر۔ یہ جو تھی مشین یہ صرف اور صرف کیا کرتی تھی، اونلی ایڈ، صرف ایڈ یعنی جمع کرتی ہے، سبٹریکٹ مائنس کر دیتی تھی۔ یہ صرف جمع اور مائنس کرنے کے لیے یہ جو مشین تھی نمبرز کو استعمال ہوتی تھی۔ اس کے بعد ہے جیکوارڈ لوم۔ جیکوارڈ میری، اس کا پورا نام ہے جیکوارڈ میری فرام فرانس انوینٹیڈ اے مشین جیکواردز لوم ان 1801۔ جیکوارڈ لوم جو یہ فرانس سے تعلق رکھتا تھا، اور اس نے 1801 میں ایک مشین ایجاد کی جسے کیا نام دیا گیا، جیکواردز لوم۔ دا مشین کوڈ ریڈ پنچڈ کارڈز ڈیزائن پیٹرن آٹومیٹیکلی۔ یہ جو تھی یہ مشین جو تھی پنچ کارڈز کے اوپر مشتمل تھی۔ پنچ کارڈ کہتے ہیں یہ جو آپ نے پرانے وقتوں کے دیکھے ہوں گے، اپنا ٹائپ رائٹرز ہوتے تھے، وہ جب اس کو چلاتے تھے تو بڑی بڑی آوازیں دیتے تھے ساتھ میں، ٹیک 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 ایسی آوازیں، تو یہ اس طرح کے ہوتے تھے پنچ کارڈ جو کہ کسی بھی قسم کے پیٹرن کو خود بخود جب ان سے ہم لکھنا شروع کرتے ہیں وہ خود بخود ہی وہ پیٹرن تشکیل دے لیتے تھے۔ اٹ واز یوزڈ ان ٹیکسٹائل مینوفیکچرنگ۔ یہ جو مشینیں تھیں یہ یا پھر یہ جو کمپیوٹرز تھے یہ زیادہ تر ٹیکسٹائل مشینری میں، ٹیکسٹائل بنانے کے لیے یعنی کہ جو صنعت ہے ٹیکسٹائل کی ان میں استعمال ہوتے تھے۔ اس کے بعد ہے چارلس بیبیج۔ ہی واز این انگلش میتھمیٹیشین۔ چارلس بیبیج جو تھا یہ ایک انگریزی ریاضی دان تھا۔ ہی ڈیزائنڈ آٹومیٹک مشین ان 1822 ناؤن ایز ڈفرینس انجن۔ اس نے 1882 میں ایک خود بخود کام کرنے والی مشین ایجاد کی 1822 میں، جسے کہا گیا تھا ڈفرینس انجن۔ دس مشین یوزڈ فار کیلکولیٹنگ ٹیبل نمبرز۔ یہ جو مشین تھی یہ جو ٹیبل نمبرز ہوتے ہیں ان کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ ہی آلسو ڈیزائن این ادر مشین ان 1834 ناؤن ایز انالیٹیکل انجن۔ اس نے 1834 میں ایک اور مشین ایجاد کی جسے کہ انالیٹیکل انجن کہا گیا۔ اٹ یوزڈ سیم پرنسپل دیٹ از یوزڈ ان ماڈرن کمپیوٹر۔ اور یہ پہلا اسلامی کمپیوٹر تھا جو کہ موجودہ دور میں جو کمپیوٹر استعمال ہو رہے ہیں آپریٹنگ سسٹم کے اوپر یا جیسے بھی، تو یہ پہلا کمپیوٹر تھا جو کہ ان اصولوں کے تحت کام کرتا تھا۔ اٹ واز مور انٹیلیجنٹ مشین۔ یہ ایک بہت ہی جدید مشین تھی۔ اینڈ فل کنٹرولڈ بائی کمپیوٹر پروگرام۔ اور یہ اس کو مکمل طور پر اس کا جو کنٹرول ہم کرتے تھے اس کو ایک کمپیوٹر پروگرام کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا تھا۔ دین نیکسٹ ہے اس کا ہرمن ہولریتھ، یہ والا این امیریکن اسٹیٹسٹیشین، یعنی کہ یہ ایک امریکہ کا تھا بندہ، یہ ایک اسٹیٹسٹکس کا یہ ایک ماہر بندہ تھا۔ ہرمن ہولریتھ، اس کو ہرمن ہولریتھ بھی کہتے ہیں۔
हॉर्लिथ भी बाज़ जगहों पर ये इसको बोल देते हैं, दोनों ही ठीक हैं। डेवलप्ड फर्स्ट इलेक्ट्रो मैकेनिकल पंच टेबुलेटर इन 1890 या 1890। ये जो बंदा था इसने सबसे पहले डेवलप किया एक इलेक्ट्रो मैकेनिकल यानी कि बिजली से चलने वाला एक टेबुलेटर पंच टेबुलेटर 1890 में। ही यूज्ड पंच कार्ड्स फॉर इनपुट एंड आउटपुट। इसके इनपुट के लिए या आउटपुट के लिए जो होता था वो पंच कार्ड इस्तेमाल किए जाते थे। इसके बाद है अटाना सोफ। ही वाज आ प्रोफेसर एट लावा यूनिवर्सिटी। ये एक लावा यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था। यूनिवर्सिटी का नाम है लोवा यूनिवर्सिटी भी से कहते हैं, ये लावा यूनिवर्सिटी भी कह देते हैं। ही इन्वेंटेड इन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इसने जो था सबसे पहले एक बिजली से चलने वाला कंप्यूटर ईजाद किया, जो कि हमारे पास मौजूदा कंप्यूटर हैं इनकी सबसे पहली शक्ल इसने ईजाद की। ही अप्लाइड बोलिन अलजब्रा टू कंप्यूटर सर्किट। इसने क्या किया था कि जो अलजबरा नहीं है उसको अप्लाई किया था इसके सर्किट्स के अंदर, इसकी सिक्योरिटी के लिए। तो नेक्स्ट है, अब इसके बाद आ जाते हैं जी एप्पल कंप्यूटर। ये अब जदीद शक्ल जो थी एप्पल कंप्यूटर्स की वो किस सन में आ गई थी हमारे पास। एप्पल 1 जो यानी कि एप्पल का जो पहला कंप्यूटर आता है उसको कहते हैं एप्पल 1। वाज डेवलप्ड बाय स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वोजनिक। ये दो बंदे थे, इन दोनों ने मिलकर एक कंप्यूटर सबसे पहले जो बनाया था एप्पल 1 बनाया था इन 1997 है बेटो, ये यहाँ से 1977 में, ठीक है। तो उसके बाद है इट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर बाय एप्पल कंपनी। ये जो है ये कंप्यूटर जो है जो एप्पल कंपनी जिसके आजकल आईफोन आईपैड्स वगैरह आ रहे हैं, इस कंपनी का ये सबसे पहला कंप्यूटर था जो कि किसने बनाया था, इन दो बंदों ने बनाया था, जो कि ये स्टीव जॉब्स और स्टीव इसने बनाया था। और ये पहली कंपनी थी जिसने एक जदीद कंप्यूटर पेश किया, मुतारफ़ करवाया। इट वाज स्मॉल एंड यूज़र फ्रेंडली कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर था ना ये एक छोटा सा कंप्यूटर था, साइज़ में छोटा था और यूज़र फ्रेंडली था। यानी यूज़र फ्रेंडली का मतलब ये होता है कि ये कंप्यूटर जो था जो इसको इस्तेमाल करनिंदा है यानी कि जो हम इस्तेमाल करते हैं हमारे लिए इसको समझना आसान था, इस पर काम करना आसान था। द कॉमन पर्सन यूज इट ईजीली। जो आम आदमी हम जैसा वो भी इसको यानी कि एक तो प्रोफेशनल बंदे होते हैं ना, मगर जो आजकल आम बंदे होते हैं घरों में भी इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर, तो वो भी बंदा इसको आराम से इस्तेमाल कर सकता था। एप्पल 2 यानी कि एप्पल का दूसरा वर्जन जो था इस कंप्यूटर का वो आया। वाज द फर्स्ट कंप्यूटर दैट यूज्ड कलर डिस्प्ले। इससे पहले जितने भी कंप्यूटर आ रहे थे वो ब्लैक एंड वाइट में आ रहे थे, मगर एप्पल वाहिद कंपनी थी जिसने सबसे पहले क्या किया, एप्पल ने सबसे पहले जो था कलर डिस्प्ले दिया आपको। इट वाज वेरी पॉपुलर कंप्यूटर ऑफ दिस टाइम। उस टाइम में ये बहुत ही पॉपुलर मशहूर तरीन कंपनी थी, मशहूर तरीन कंप्यूटर था। देन नेक्स्ट इसके बाद आता है IBM PC पर्सनल कंप्यूटर। IBM पर्सनल कंप्यूटर। IBM पर्सनल कंप्यूटर वाज introduced by IBM in 1981। 1981 में IBM पर्सनल कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया गया, मुतारफ़ करवाया गया। इट वाज स्मॉल एंड फास्ट कंप्यूटर। ये बहुत छोटा, साइज़ में बहुत छोटा मगर बहुत तेज़ तरीन कंप्यूटर था, यानी कि काम बहुत अच्छे से कर देता था। उसके बाद है देन इट यूज्ड इन ऑडियो कैसेट टू लोड एंड सेव डाटा। इसमें जो थी ना ऑडियो कैसेट समझते हैं, ये पुराने वक्तों में हमारे जो होते थी टेप्स वगैरह होती थी गाने वगैरह सुनने के लिए, उनमें कैसेट्स डालती थी। उनमें एक यानी कि फीता जिसे हम कहते थे उस शक्ल का ये उसमें होते थे, बारीक साइज़ में या मोटे साइज़ में।
اپنا VCR والے جو ہوتی تھی کیسٹس، اس طرح کی کیسٹس اس میں استعمال ہوتی تھی ڈیٹا کو یعنی کہ محفوظ کرنے کے لیے۔ اٹ واز بیسڈ آن انٹل 8088 مائکرو پروسیسر۔ تو یہ پہلا کمپیوٹر جو کہ پروسیسر جس نے مائکرو پروسیسر دیا، انوینٹ کرایا، کس کمپنی کے لیے؟ انٹل 8088 کے نام سے۔ جیسے ڈویل کور ٹو ڈو، انٹل ڈویل کور ٹو ڈو آج کل آ رہے ہیں، i7 آ رہا ہے پروسیسر میں، اسی طریقے سے یہ پہلے پروسیسر ہیں۔ اینڈ یوز DOS آپریٹنگ سسٹم، جیسے آج کل آیا نا ونڈوز آپریٹنگ سسٹم، مائکروسافٹ کا ونڈوز آپریٹنگ سسٹم ہے، اس طریقے سے اس وقت کا جو آپریٹنگ سسٹم تھا وہ تھا DOS آپریٹنگ سسٹم۔ اس چیز کے ذریعے یہ ہمارے پاس یعنی کہ کمپیوٹر بنے، اور آج ہمارے پاس جو ہم استعمال کر رہے ہیں یہ ہسٹری ہے اس کی، کس طرح یہ لکڑی کے دور سے ہوتا ہوا آج بجلی کے دور میں آ گیا ہے کمپیوٹر۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، اور اس طرح کے کمپیوٹر کے متعلق اور بھی معلومات جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں گی۔ اس کے بعد اگر آپ کو کلاسیفیکیشن آف کمپیوٹر چاہیے یا کسی بھی حوالے سے کمپیوٹر کے کسی بھی چیز کے کویسچن آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹس میں بتا سکتے ہیں، ہم اس پر آپ کو لیکچر دے دیا کریں گے۔ شکریہ۔